بن گیا. یہ ضمیر فصل ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ضمیر فصل اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب اندیشہ ہوتا ہے. دیکھیں اگر یہ ہم میں نکال دوں تو اولئک المفلحون آپ کے سامنے آئے گا. اولئک المفلحون آپ کو محسوس ہوگا جیسے یہ اس میں شار اور مشار الیہ ہے. یہ خبر جب معرفہ ہوتی ہے تو وہ کہیں موصوف صفت نہ لگے یا اشارہ مشار الیہ نہ لگے تو درمیان میں ایک ضمیر لائی جاتی ہے جسے ضمیر فصل کہتے ہیں. یا آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے ابتدائی کورس میں اس کو پڑھا تھا جب آپ حصر کے لیے استعمال کرتے ہیں, یعنی جملہ سادہ جملہ ہے آپ کا اولئک مفلحون, اب اس میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں, حصر کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ دو سٹیپس پر ہم نے وہ بات سیکھی تھی. پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ہم ایک حالت رفع والی ضمیر لے کے آتے ہیں جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے, وہ ہم تھی. اور دوسرا سٹیپ یہ تھا کہ آپ خبر کو معرفہ کر دیتے ہیں تو وہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے جاتی ہے اولئک هم المفلحون, یہ ہیں فلاح پانے والے, یہی فلاح پانے والے ہیں. یا بھی دوسرا طریقہ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے یہ ضمیر فصل جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. اس کی ترکیب, نحوی ترکیب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں. اولئک آپ کا مبتدا اور هم المفلحون, اس میں ہم کو ہم مبتدا قرار دیں اور المفلحون یہ خبر ہو گئی. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس پہلے والے مبتدا کی خبر بن گیا. ابھی مبتدا خبر مل کر آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. تو یہ ایک ترکیب جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی. ذہن میں رکھیے گا کہ جو ضمائر ہیں یہ موصوف بھی نہیں بنتے اور صفت بھی نہیں بنتے, اس لیے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہوتی کہ کہیں یہ موصوف ہے اور یہ صفت بن رہا ہے, ایسا نہیں چکر ہوگا. ذہن میں رکھیے گا. لیکن جب اولئک المفلحون ہوگا تو وہاں پر شک ہوگا کہ کہیں اشارہ مشار الیہ والی بات تو نہیں بن رہی, اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ انتظار میں رہیں کہ شاید آگے خبر آ رہی ہے, یعنی اولئک المفلحون یہ فلاح پانے والے مبتدا بنا دیا آپ نے اور خبر آگے آ رہی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر جو ہے وہ اس طرح کی ضمیر فصل بیچ میں استعمال کی جاتی ہے. جملہ شرطیہ, اس کی ترکیب کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ جملہ شرطیہ کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے. تو جملہ شرطیہ کی ترکیب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جملہ شرطیہ کو سمجھنا پڑے گا. اور جملہ شرطیہ قرآن مجید میں بہت جگہ پر استعمال ہوا ہے, بہت ساری آیات میں آپ دیکھیں گے کہ جملہ شرطیہ استعمال ہوا ہے. تو اس کے پورے فارمیٹ کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آئیں گی اس لیکچر میں. جملہ شرطیہ دو جملوں سے مرکب ہوتا ہے, ایک شرط کہلاتا ہے اور دوسرا جواب شرط یا جزا. شرط کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن میں سے کچھ حروف ہیں اور کچھ اسماء ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حروف ان, لو, یہ حروف ان سے واقف ہیں آپ, یہ شرط کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسماء میں من ہے, ما ہے, اذا بھی آپ دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی الفاظ ہیں وہ نوٹس میں موجود ہیں, لیکن اس فارمیٹ پہ خاص طور پہ تفصیل سے بات نہیں ہوئی تھی اور کچھ مزید ٹیکنیکل چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. پہلی بات نوٹ کریں کہ شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوگی, جبکہ جواب شرط یا جزا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. پھر شرط اور جواب شرط, اس میں اگر ہم جملہ فعلیہ کو سامنے رکھیں تو چار کمبینیشنز آپ کے سامنے آئیں گے. وہ کمبینیشنز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جملہ فعلیہ شرط اور جواب شرط والا دونوں فعل مضارع ہوں گے, یعنی شرط میں بھی جو جملہ فعلی ہوگا وہ فعل مضارع ہوگا اور جواب شرط یا جزا میں جو جملہ فعلی ہوگا وہ بھی مضارع ہوگا. دوسرا کمبینیشن بنتا ہے
وہ دونوں ماضی ہوں گے، شرط والا بھی اور جزا والا بھی۔ تیسرا کمبینیشن بنتا ہے، پہلا شرط والا مضارع ہوگا اور جواب شرط یا جزا والا ماضی ہوگا۔ چوتھا کمبینیشن ہوگا، شرط والا جملہ فعلیہ جو ہے وہ ماضی ہوگا اور جزا والا جملہ فعلیہ مضارع ہوگا۔ یہ میں نے پوائنٹ سمجھایا آپ کو اس صورت میں جب شرط اور جزا دونوں جملہ فعلی ہیں۔ اب نوٹ کریں، جب جملہ شرطیہ، اب یہ شرط اور جواب شرط یا جزا کے ملنے سے جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ جب شرط اور جزا میں دونوں فعل مضارع ہوں گے تو دونوں فعل مضارع لازماً اخف ہوں گے۔ یہاں پر ایک ٹرم جو ہے وہ اور سمجھتے چلیں، کیونکہ اب میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو اسی پیٹرن پہ لانے کی جو آپ کو عربی کی مختلف کتابوں میں ٹرمز اور چیزیں ملیں گی۔ ہم نے مضارع کے جو تغیرات پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا ایک نارمل مضارع تھا، اس کے بعد ہم نے مضارع خفیف پڑھا، پھر مضارع اخف پڑھا۔ گرامر کی کتابوں میں آپ کو مضارع کی جو یہ تقسیم ہے وہ اس طرح نہیں ملے گی۔ آپ کو ملے گی مضارع مرفوع جو نارمل مضارع ہے، مضارع منصوب جو خفیف مضارع ہے، اور مضارع مجزوم، یعنی بالکل وہ اعراب کی طرح وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اسم کا اعراب جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اسم جو ہے یا تو حالت رفع میں ہوتا ہے یا حالت نصب میں ہوتا ہے یا حالت جر میں ہوتا ہے، تو اس طرح گرامر والے کہتے ہیں کہ فعل بھی اعراب کے اعتبار سے 3 حالتوں میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے، یعنی فعل مجرور نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ تو وہ دونوں ٹرمز جو ہے آپ سامنے رکھے، ہم نے چونکہ اعراب کو صرف اسم کے ساتھ خاص رکھا تھا، اس لیے ہم نے جو مضارع کے لیے اس کے تغیرات کے لیے جو ٹرمز استعمال کی تھی وہ خفیف اور اخف کی ٹرمز استعمال کی تھی۔ تو یہاں پر نوٹ کر لیں کہ وہ مضارع دونوں جو ہیں وہ اخف یا مجزوم، اب میں وہ ٹرم بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کروں گا، مجزوم ہوگا، وہی چیز ہے اخف جس طرح ہم مضارع کو کرتے ہیں، تو یہ لازمن ہوگا۔ اگر شرط اور جزا میں دونوں فعل ماضی ہوں تو آپ کو پتا ہے ماضی گرامر والے کہتے ہیں مبنی کی طرح استعمال ہوتا ہے، ماضی مبنی، لہذا بے عمل، یعنی وہ جو آپ الفاظ استعمال کریں گے شرط کے لیے ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا ماضی پر۔ اگر شرط میں مضارع ہو اور جواب شرط میں ماضی ہو تو جو مضارع ہوگا شرط والا وہ اخف ہوگا اور ماضی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس طرح چوتھے کمبینیشن میں اگر شرط ماضی ہو اور جزا مضارع ہو تو پہلا والا ماضی بے عمل اور مضارع جو ہے وہ اس کے 2 پاسبلٹیز ہیں، ذہن میں رکھیے گا، وہ اخف بھی ہو سکتا ہے یا پھر بے عمل بھی ہو سکتا ہے۔ پہلا جملہ ہے میرا، ان تضربنی اضرب کا، ضربا یضربو، اس فعل کو ہم نے ایگزامپل بنایا، تضربو، ان تضرب اخف ہو گیا، مجزوم ہو گیا، اضرب جواب شرط جزا اخف ہو گیا، اضربو سے اضرب ہو گیا، یعنی دونوں اخف ہوئے یا مجزوم ہوئے، یعنی لازمی عمل ہے۔ دوسرا کمبینیشن دونوں طرف ماضی والا، ان ضربتنی ضربتک۔ ترجمہ ذہن میں رکھیے گا کہ ترجمہ ہم وہی مستقبل والا کریں گے کیونکہ شرط کا تعلق
مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ان تضربنی اضرب کا، ان ضربتنی ضربتو کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر تو مجھے مارے گا میں تجھے ماروں گا. تیسرا کمبینیشن ان تضربنی ضربتو کا اثر ہوا پہلے والے حصے میں، دوسرا بے عمل. اور چوتھا کمبینیشن ان ضربتنی از رب کا یا از ربو کا. میں نے اس لیے با کو چھوڑ دیا خالی کہ یہ اخف بھی ہو کے آ سکتا ہے اور نارمل شکل میں بھی آ سکتا ہے. بعض اوقات جزا پر آپ کو قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں فا داخل ہوا وہ ملے گا. جزا پر بعض اوقات فا داخل ہوتا ہے. یہ فا کب کب داخل ہوتا ہے، کب داخل نہیں ہوتا، اس کے باقاعدہ شرائط ہیں، اور یہ آپ انشاءاللہ تعالی اگر پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے تو قرآن مجید میں یہ جملہ شرطیہ جو کثرت سے استعمال ہوا ہے آپ کو انشاءاللہ جملہ شرطیہ کے بارے میں کبھی پرابلم نہیں ہوگی. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جملہ شرطیہ میں جزا پر فا کے داخل ہونے کی صورتیں کون کون سی ہیں. شرط اور جزا کے درمیان ربط کے لیے، یعنی شرط و جزا کے اندر آپ کہیں کہ ربط کے لیے جزا پر عموماً فا داخل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فا جو ہے فا جزائیہ کہلاتی ہے. یعنی آپ اکثر دیکھیں گے کہ تراکیب میں آپ کو فا کے بارے میں لکھا ملے گا کہ یہ فا جزائیہ ہے. تو وہ جزائیہ، فا جزائیہ سے مراد کیا ہے؟ ایک فا آپ کا عاطفہ بھی ہے، ایک فا جزائیہ ہے. یعنی جزائیہ یہ وہ ہے جو جزا پر داخل ہوتا ہے. اب جزا پر فا کے داخل ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ تین ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ فا کا داخلہ منع ہے، فا داخل نہیں کریں گے آپ. دوسری صورت یہ ہے کہ فا کا لانا جائز ہوتا ہے، آپ لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے. جبکہ تیسری صورت ہوتی ہے کہ فا کا لانا واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، آپ کو فا لازماً لانا ہوتا ہے جزا پر. تین صورتیں بن گئی. اس مثال سے اگر ہم چاہیں تو جو تیسری صورت ہے کہ جہاں پر فا کا لانا واجب ہے، اگر ہم اسے ہی سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی باقی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ فا کا لانا جو واجب ہے جہاں پر وہ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دوں. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کوٹ کروں گا، سورہ مبارکہ، اور اس آیت کا نمبر وہ آپ اپنے ٹیکسٹ میں قرآن مجید میں مصحف میں ان آیت کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ سورہ جس میں فا کا لانا واجب ہے، یہ صورتیں وہ ہیں جب جزا نمبر 1 جملہ اسمیہ ہو. جب بھی جزا جملہ اسمیہ ہوگی تو اس وقت اس جملہ اسمیہ پر فا کا لانا واجب ہے، لازمن ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس پہ فا داخل نہ کریں. مثلا سورۃ الانفال کی آیت ہے میرے سامنے، آیت نمبر 19، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یعنی یہ ہوا خیر لکم آپ کا جملہ اسمیہ ہے نا، اور یہ جزا کے طور پہ آ رہا ہے، لہٰذا فا آپ کو لازمن ملے گا. ایک ایک ایگزامپل میں رکھ رہا ہوں. ویسے آپ دیکھیں گے کہ آپ اس ٹاپک کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید میں آپ اسی ٹاپک کو سرچ کریں گے اور بے شمار ایگزامپلز آپ کو ملیں گے اس طرح کی. دوسری صورت جملہ انشائیہ ہو، یعنی جزا جملہ انشائیہ ہو. اور جملہ انشائیہ سے مراد کیا ہے؟ فعل امر، فعل نہی، استفہام وغیرہ وغیرہ. اس کی ایگزامپل دیکھیے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سورہ آل عمران آیت نمبر 31. اب دیکھیں اتبعو فعل امر، لہذا فا شروع میں لگا ہوا ہے، فاتبعونی.
اور شروع والا جو شرط والا جملہ ہے ان کنتم تحبون اللہ. اب وہ 4 کمبینیشن وہ بھی آپ نے سامنے رکھنے ہیں, یعنی وہ تو میں نے 4 کمبینیشن آپ کے سامنے رکھے ہیں جس میں دونوں فعل ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اور فعل کمبینیشن مضارع ماضی یا دونوں ایک دوسرے کے برعکس, تو یہاں پر یہ چیز بھی آپ نے یہاں پر نوٹ کرنی ہے. یہ فعل امر کی میں نے ایگزامپل دی, فعل نہیں کی ایگزامپل لے لیں. سورہ الممتحنہ میں سے آیت نمبر 10, ان علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار. لا ترجعوا فعل نہیں, تو فلا ترجعوہن الی الکفار. ترجمہ میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں کر رہا کہ کچھ کام آپ نے بھی کرنا ہے, یعنی آپ مصحف کھولیں گے, آیات نکالیں گے, پھر وہاں سے اس کا ترجمہ دیکھیں گے, تو انشاءاللہ یہ سارا ہم مل جل کر کام کریں گے. تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو جزا, آپ کی جزا ہے جملہ شرطیہ میں, وہ فعل جامد ہو. ایک نئی ٹرم آپ کے سامنے آ گئی. فعل جامد کسے کہتے ہیں؟ فعل جامد وہ فعل ہوتا ہے جس سے مضارع یا اور امر کے صیغے نہیں آتے, یعنی ماضی کی گردان آپ کو پوری مل جائے گی لیکن اس سے مضارع نہیں بنے گا, فعل امری بنے گا. مثلا لیسا, لیسا آپ کا فعل ناقص ہے نا, یہ فعل جامد ہے اس لیے کہ لیسا سے مضارع آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ کبھی نہیں. اس سے فعل امر بنا ہے؟ کبھی نہیں. تو جب جزا آپ کا فعل جامد ہوتا ہے تو اس وقت بھی فا داخل ہوتا ہے, جیسے حضور کی بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا من غشنا فلیسا منا. چوتھی صورت, جزا ان حروف سے شروع ہو. اب یہ حروف میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. نمبر 1 سین. اگر جزا پر سین آ رہا ہے تو فا کا داخلہ جو ہے وہ لازمی ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 172, وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ. اب دیکھیں مضارع آیا تو یستنکف اخف ہو کے آیا, یستکبر اخف ہو کے آیا. اب جو جواب شرط ہے یا جزا ہے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, فَسَيَحْشُرُهُمْ. اب دیکھیں یہاں ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ جواب میں بھی مضارع آ رہا ہے یحشرو, لیکن اخف ہو کے نہیں ہوا, استعمال ہوا. اس کی وجہ بھی یہی سمجھتے چلیے, جب بھی جزا پر فا داخل ہو جاتا ہے نا تو پھر مضارع بھی چاہے ہو اخف نہیں ہوگا. جب جزا پر فا داخل ہو جاتا ہے تو جواب میں یعنی جزا میں آپ کا فعل مضارع بھی ہو تو وہ اخف نہیں ہوگا, بلکہ وہ پھر پورا جملہ, گرامر والے کہتے ہیں کہ پورا جملہ جو آ رہا ہے یہ محل جزم ہے, یعنی جزم کے محل میں آ رہا ہے. دوسرا حرف ہے سوفا. سورۃ النساء آیت نمبر 74, وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ. شرط جزا آ رہی ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. سوف آ گیا تو نؤتی, آتا یؤتی, پورا مضارع استعمال ہوا, اخف ہو کے استعمال نہیں ہوا. تیسرا حرف لن. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. شرط فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. فا داخل ہو گیا, لن سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور لن کا اپنا اثر ہو رہا ہے. یقبلا وہ مضارع کو خفیف کر رہا ہے, لیکن یہ پورا جملہ جو ہے یہ محل جزم کہلائے گا. یہ آیت تھی آپ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85. نمبر 4 ما نافیہ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ شرط فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ. ما سألتکم من اجر, فا لگ گیا. اور 5واں حرف ہے قد آ جائے ماضی کے ساتھ. بہت خوبصورت ایگزامپل ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. بعض اوقات آپ کو کوئی ایسی ایگزامپل بھی مل سکتی ہے جہاں پر آپ کا یہ قاعدہ
جو ہے وہ فٹ نہیں بیٹھتا. مثلا قاعدہ کیا ہے ہم نے پڑھا یہ کہ جب جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا کا داخلہ لازمی ہے. آپ نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ روم پڑھنی شروع کی, اس میں آیت نمبر 36 پر جب آپ پہنچے تو آیت آپ کے سامنے آئی, سنیے گا غور سے. ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم. تجوید کے قواعد میں ان کا لحاظ نہیں رکھ رہا, الفاظ میں اس لیے پورے بولتا ہوں تاکہ آپ کو پورا اس کا اعراب جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم, یہ شرط. اذا ہم یقنطون, ہم یقنطون جملہ اس میں آ رہا تھا اذا کے ساتھ, لیکن فا نہیں آیا. تو یہ پوائنٹ جو ہے بھی نوٹ کر لیں کہ فا کی جگہ پر بعض اوقات اذا استعمال ہوتا ہے, اور یہ اذا جو ہے مفاجاتیہ کہلاتا ہے, جو اچانک یکا یک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اچانک. اس لیے کہ فا اور اذا جملے میں اکٹھے نہیں استعمال ہو سکتے, یا فا آئے گا جملہ اس میں سے پہلے یا پھر اذا آئے گا. تو یہاں پر اذا آیا, فا نہیں آیا, اور وہ جو پہلا جملہ میں نے آپ کو جملہ اس میں ایک ایگزامپل دی تھی اس میں فا آیا. اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں, یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں, اس طرح کا ترجمہ ملے گا. اب وہ دو صورتیں وہ بھی ساتھ ہی نوٹ کر لیں جس میں فا کا داخل کرنا منع ہے اور فا کا داخل کرنا جائز ہے. یعنی یہ دو صورتیں ہیں. منع والی جو ہے صورت وہ ایک ہی ہے کہ جب جزا فعل ماضی ہو لیکن بغیر قد کے, قد کے بغیر ماضی استعمال ہو تو آپ نے اس پر فا داخل نہیں کرنا. فا کا داخلہ جائز کن صورتوں میں؟ فا کا داخلہ جائز پہلی صورت, جزا جب فعل مضارع مثبت ہو یا لا کے ساتھ منفی ہو. سورۃ تغابن آیت نمبر 17, ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم. فا داخل نہیں ہوا, مضارع آ رہا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 95, ومن عادى فینتقم اللہ منہ. مضارع پہ بھی فا داخل ہو گیا, مضارع پر بھی فا داخل ہو گیا. یعنی دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی. پہلی آیت سورۃ تغابن میں فا داخل نہیں ہوا, دوسری آیت سورۃ المائدہ فا داخل ہوا ہے. سورۃ الجن آیت نمبر 13, فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا. یعنی مضارع لا کے ساتھ منفی تو فا کا استعمال ہوا ہے. اور سورہ نحل میں آیت نمبر 76, اینما یوجہہ لا یاتی بخیر. یہ ایگزامپل بھی آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ ایک پوری پکچر آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. اس میں آپ کو ایک ایکسرسائز اس حوالے سے دوں گا کہ سورۃ تغابن کو آپ پوری سورت کو ذرا پڑھیں اور اس میں آپ دیکھیں آپ کو بے شمار جملے شرطیہ ملیں گے, اور وہ تمام یہ جو ہم نے قواعد آج پڑھے ہیں اس کے ساتھ ان قواعد کو اپلائی کریں اور اینڈ پہ ایک رزلٹ نکالیں کہ جملہ شرطیہ میں جو شرط والا حصہ ہے اس میں کون سا فعل استعمال ہوا ہے اور جو جزا ہے اس میں کون سا جملہ استعمال ہوا ہے, فعلیہ استعمال ہوا ہے, اسمیہ استعمال ہوا ہے, اور فا داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس طرح اگر آپ نے ایک اس صورت میں ورکنگ کر لی یا اسی طرح ایک دو صورتوں پہ اور ورکنگ کر لی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ شرطیہ جملہ والا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اس کی ترکیب انتہائی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, سمپل تراکیب ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک آدھے جملے کی ترکیب بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ شرطیہ جملے کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ